اب ہم چلتے ہیں 1446 ہجری پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا. کیوں فرمایا؟ کوئی خوشی سے ہجرت تو نہیں کرتا، اپنا گھر بار چھوڑتا، یا تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کرتا ہے، یا خود اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگ کر وہ دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، یا پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہبی آزادی نہیں ہوتی، اس لیے لوگ اپنے اوپر پتھر باندھ کر وہاں سے ہجرت کرنے پر جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کم از کم ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہمیں اپنی مذہب کے لیے آزادی ہو. تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے اندر جو کفار مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں پر، جو گنے چنے مسلمان تھے جو اوائل میں اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور اس طرح پہاڑ توڑتے، اتنا ظلم کرتے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. بہت سے صحابہ کرام تنگ آ کر حضور سے کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں نہ ہی اپنی عبادت کرنے کی آزادی ہے، نہ ہی ہمیں اسلام کا پرچار کرنے کی آزادی ہے، اس طرح کا ظلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا رحمت ان کو تسلی فرماتے کہ اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے، انتظار کرو. تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس کے بعد پھر جو حتمی ہجرت ہوئی، جو بعد میں دوسری ہجرت ہوئی، تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. تو پھر پارشلی مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے گئے، کیونکہ ایک ساتھ کر نہیں سکتے تھے. کفار مکہ اچھا جانے بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ جو گنے چنے لوگ ہیں ان کو جانے بھی نہیں دینا، ان کو قابو کر کے رکھنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، اتنا تنگ کرو کہ یہ اپنے دین سے دوبارہ پھر جائیں اور دوبارہ کفر میں آ جائیں. لیکن جس نے ابتدائی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر جس نے کلمہ پڑھا تو وہ اپنی جان تو دینے کے لیے تیار تھا، لیکن کلمہ کفر بکنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو لہٰذا یہی ہوا، پارشلی قسطوں میں صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے غار یار حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت فرما جاتے ہیں. وہاں سے ہجری سال کا ابتدا شروع ہوتا ہے. دوسری ہجری کو جنگ بدر ہوئی، تیسری ہجری کو جنگ احد ہوئی. یہ چلتے چلے جا رہی ہیں، مسلمانوں کو فتوحات ملتی چلی جا رہی ہیں، حلقہ احباب مسلمانوں کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ جو دوسری ہجری میں 313 تھے فقط کفار کے جو ہے برسر پیکار، ان کے مقابلے میں 6 ہجری آتی ہے. 6 ہجری میں ان کی تعداد بڑھ کر 1500 کے قریب اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پروانے دیوانے ہوتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، ان کی بھی بچپن کی یادیں مکہ میں گزری، گلی کوچے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ان کو ستاتی تھی وہاں پہ، وہ کیا چیز تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تھا، وہ اللہ کا گھر تھا. تو وہ تڑپتے تھے، ترستے تھے کہ بس کسی طرح جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، کسی طرح ہم چلے جائیں. لیکن وہاں پہ بھی وہی حال کہ کفار مکہ آنے نہیں دیتے تھے. اگر آئیں گے تو پکڑ کے باندھ لیں گے، ان پہ ظلم و ستم کیے جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ جاتے نہیں تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جائیں گے. اب 6 ہجری آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت کر احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے مکے کی طرف نکلتے ہیں، بیت اللہ کی طرف. جب بیچ میں درمیان میں حدیبیہ کا مقام آتا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے. 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت کر کے گئے ہیں اور ان کے تن پر احرام بندھا ہوا ہے. حالانکہ عرب کی یہ روایت ہے کہ ان کا جو زیور ہے وہ ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہتھیاروں کے بغیر نہیں چلتے تھے. لیکن ہتھیار ساتھ نہیں ہے، احرام ساتھ، احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کی نیت کر کے گئے ہیں. لیکن جب کفار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، 1400 تعداد تھی، اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آ کر مکے پر حملہ کر دیں اور قبضہ کر لیں. تو لہٰذا وہ تابڑ توڑ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح مکہ میں آنے نہ دیا جائے.
تو مدینہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفیر، اپنے داماد ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر مکہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جا کر ان کو کہنا، ان کو سمجھانا کہ بھائی مسلمان عمرے کی نیت سے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں عمرے کی زیارت عمرے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی حملے کی نیت سے نہیں آ رہے، تو لہٰذا ہمیں آنے دیا جائے. اب چونکہ حضرت عثمان غنی ایک بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے دولت مند ہوتے ہیں، اور ان کی مکہ کے اندر اسلام لانے کے بعد بھی بڑی عزت ہوتی ہے، تو مکہ جب مکرمہ پہنچتے ہیں اور کفار مکہ سے جب وہ گفت و شنید کرتے ہیں تو کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سال تو ہم نہیں آنے دیں گے. آپ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ جا کر کہہ دو کہ اس سال ہم نہیں آنے دیں گے، اس سال وہ واپس لوٹ جائیں. وہی مقام ہے جہاں پر معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اصل معاہدہ تھا جو ظاہری طور پر 8 نکاتوں پر مشتمل تھا، کہ جس کو پڑھنے سے مسلمان بڑے رنجیدہ ہوئے تھے کہ یہ کس طرح کا معاہدہ ہے. ہم اگر حق پر ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو یہ معاہدہ پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم حق پر نہیں ہیں. تو اس لیے بڑے رنجیدہ ہوئے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت سے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ صحابہ کرام کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی. تو یہ وہی مقام تھا. لہذا مقام حدیبیہ پر جو ہے روک لیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ آنے کی اجازت نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تاکید اور فرما کر بھیجتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ جاؤ، جو کچھ وہاں پر جتنے بھی بچے کچھ مسلمان وہاں مکہ میں رہ رہے ہیں ان سے جا کے یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے، تو لہٰذا اپنی ہمت کو نہ ہاریں. یہ کہہ کر بھیجا تھا. تو عثمان غنی یہ میسج، یہ پیغام بھی مسلمان جو بچے کچھ مکہ میں جو رہتے ہیں اس وقت وہاں دے دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک کام اور ہوتا ہے کہ یہاں پر 1400 اصحاب کرام منتظر ہیں کہ عثمان غنی واپس آئیں گے، اور ان کو کیا بات کر کے آتے ہیں، وہ اجازت دے دیں گے تو ہم چلے جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش جو ہے کفار مکہ وہ روک لیتے ہیں. جب وہ رک جاتے ہیں تو روکنے کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ پھیلاتی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے. جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے تو کفار جو مسلمان ہیں وہ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ جہاد کا اعلان کیجئے، ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ عثمان غنی جو ہے شہید نہیں ہوئے. اچھا، وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش ایک آفر دیتے ہیں. اور کیا آفر دیتے ہیں کہ محمد اور ان کے قافلے کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر بیت اللہ کا طواف کریں، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ آ چکے ہیں تو آپ جا کے عمرے کی ادائیگی کر لیجئے اور بیت اللہ کا طواف کر لیجئے. لیکن قربان جائیے، آج کا اگر کوئی پیر اپنے مرید کو وہاں بھیجے اور مرید کہے کہ میں پیر کے بغیر عمرہ یا حج نہیں کروں گا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کروں گا، تو لوگ جینے نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ دیکھو ذرا، اللہ کے گھر کو نہیں جا سکتا وہاں پہنچ کر، کیسا بدقسمت آدمی ہے. لیکن جواب سنیے حضرت عثمان غنی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا رسول جب تک نہیں آتا اس وقت تک میں عمرہ نہیں کروں گا، اس وقت تک میں بیت اللہ کی زیارت نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہیں آ جاتے. اور یہ بات حضور جانتے تھے. جب یہ بات ہوئی اس مسلمانوں کے کیمپ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو عثمان غنی کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں عمرے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، نہیں جائے گا. اور ایسا ہی ہوا، نہیں گئے. لہٰذا جب یہ افواہ پھیلتی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے اور مسلمان اس میں جوش میں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بٹھا کر وہاں پر ایک بیعت لیتا ہے، اور اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. وہ بیعت، وہ عہد کہ جس عہد کے لینے پر ان مومنین سے، ان عہد لینے والوں پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہے ان پر.
اور کیوں راضی ہے؟ کہ ان کا باطن جو ہے وہ خالص ہے، وہ مخلص ہیں، وہ مومن ہیں، یہ بات ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین سے راضی ہے کہ جنہوں نے تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے عہد و پیما کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ کیوں بیعت کی تھی؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہنما رہبر بنایا کہ جہاد کے لیے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کفار کے خلاف جب بھی جہاد کریں گے تو ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، یہ بیعت کی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، آپ اپنے نور نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا ہاتھ یہ عثمان غنی، یہ ایک ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیعت کو، یہ جو اس درخت کے نیچے کی گئی، جو مومنین کی اس جماعت نے کی، ان کو یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ وہ لوگ مومن ہیں۔ اور کیوں مومن ہیں؟ ان کا دل خالص ہے، وہ خالص مومن ہے، خالص ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جو ہے بشارت بھی سنا دی کہ وہ خالص مومن ہے۔ آپ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مسلمان جو مومن بندے ہیں، خالص نیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں آ کر جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے، اور جہاں بیٹھ کر وہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کا بھی مقام کا بھی جو ہے اعلان فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں تحت الشجرہ، اس درخت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ جگہیں جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جگہیں بھی بڑی محبوب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر فرمایا، وہ بیعت جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پکی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔